السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 403 پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 27۔ ترجمہ معارف القرآن۔ اور انہیں پڑھ کر بتاؤ آدم کے دونوں بیٹوں کا ٹھیک واقعہ، جب کہ دونوں نے اپنی اپنی نیاز کی، پھر ان میں ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہ ہوئی، تو وہ بولا کہ ہم تم کو مار ڈالیں گے۔ ضرور جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اپنے ڈرنے والوں سے۔ تفسیر اشرفی۔ اور واضح کر دینے کے لیے انہیں یعنی اہل کتاب کو پڑھ کر بتاؤ آدم کے دونوں بیٹوں کا ٹھیک یعنی سچا واقعہ۔ ان کا قصہ مجمل طور پر یہ ہے کہ حضرت حوا سلام علیہا ہر حمل میں ایک لڑکا ایک لڑکی جنتی تھی۔ جب وہ بڑے ہوتے تو حضرت آدم ایک حمل کی لڑکی دوسرے حمل کے لڑکے کے نکاح میں دے دیتے۔ جو لڑکی قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی اس کا نام اکلیما تھا، اور وہ نہایت حسین جمیلہ تھی۔ اور حاملہ کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کا نام لیوزا تھا۔ وہ ایسی خوبصورت نہ تھی۔ جب یہ چاروں جوان ہوئے حضرت آدم علیہ السلام نے لیوزا کو قابل کے لیے نامزد کر دیا اور اکلیما کو حابل سے منسوب کیا۔ قابل نے حضرت آدم کی اس تجویز سے انکار کیا اور کہا کہ میری بہن بہت خوبصورت ہے اور میرے ساتھ رہنے میں مادر میں رہی ہے، مادر میں رہی ہے۔ اولا یہ ہے کہ وہ میرے نکاح میں آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ حکم خدا یوں ہی صادر ہوا ہے، مجھے اس میں کیا اختیار۔ قابل نے نہ مانا اور کہا کہ تم حابل کو مجھ سے زیادہ چاہتے ہو، اس وجہ سے جو لڑکی بہت خوبصورت ہے وہ اس کے عقد میں دیا چاہتے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بات باور نہیں کرتے ہو تو تم دونوں سے جو کچھ ممکن ہو اس کی قربانی کرو۔ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اکلیما اسی کی ہے۔ چنانچہ جب کہ دونوں نے اپنی اپنی نیاز پیش کی اور بارگاہ الہی میں اس قربانی کے ذریعے اپنا تقرب چاہا۔ حابل کے پاس بکریاں تھی اور ایک خصی بہت فربا جسے وہ نہایت دوست رکھتا تھا، لایا اور پہاڑ پر رکھا اور نیت کی کہ اگر میری قربانی قبول نہ ہوگی تو میں اکلیما کو چھوڑ دوں گا۔ اور قابل کے کھیتی تھی، وہ ان میں سے ایک مٹھا گیہوں لایا، اور وہ بھی ناقص جس میں دانے کم اور پتلے پتلے تھے۔ چونکہ اسے رجائے الہی مطلوب نہیں تھی اس لیے وہ اپنا پسندیدہ قیمتی اور اچھا مال قربانی کے لیے نہیں پیش کر سکا۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی نیت فطور یہ تھا کہ اس نے اپنے جی میں سوچا کہ اگر میری یہ قربانی قبول ہو جائے پھر تو ٹھیک ہی ہے، اور اگر نہ قبول ہوئی جب بھی میں اپنی بہن سے دست بردار نہ ہوں گا۔ پھر ان میں ایک کی قربانی قبول ہوئی اور وہ حابل کی قربانی تھی۔ اس کی قبولیت کی شکل یہ تھی کہ آسمان سے بے دھوئیں کی سفید آگ اتری اور خصی کو جلا گئی۔ چونکہ اس وقت کوئی محتاج اور فقیر نہ تھا جسے ایسی قربانی کھانا روا ہو، اس لیے اس کی قبولیت کی علامت یہی تھی کہ آگ آئے اور اسے کھا جائے۔ الغرض حابل کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے یعنی قابل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ چنانچہ آگ آئی اور اس کی قربانی کی طرف سے گزر گئی، لیکن اس کو جلانے کی طرف ملتفت نہ ہوئی۔ یہ دیکھ کر غصے کی آگ قابل کے دل میں بھڑکی اور حسد کے دھوئیں نے اس کے دیدہ بصیرت پر اندھیرا چھا دیا۔
تو وہ بولا کہ قسم خدا کی ہم تم کو قتل کر کے مار ڈالیں گے، ضرور اس واسطے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی اور میری مردود ہوئی۔ اس کی بات کو سن کر حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا اپنے ڈرنے والوں سے جنہوں نے قربانی میں اپنی نیت خالص کر لی ہے، اور اے قابیل سن لے کی۔ آیت نمبر 28 ترجمہ معارف القرآن۔ اگر تو نے ہاتھ بڑھایا میری طرف کہ مجھ کو قتل کر دے تو بھی میں دست درازی نہ کروں گا کہ تجھ کو مار ڈالوں، میں تو ڈرتا ہوں اللہ کو پالنے والا سارے جہان کا۔ تفسیر اشرفی۔ اگر تو نے ہاتھ بڑھایا میری طرف کہ مجھ کو قتل کر دے تو بھی میں دست درازی نہ کروں گا کہ تجھ کو قتل کر کے مار ڈالوں۔ اگرچہ حضرت حابیل قابیل سے بہت زیادہ قوی اور صاحب شوکت تھے، مگر انہوں نے راہ عظیمت اختیار فرمائی۔ حضرت عثمان غنی نے بھی بلوائیوں سے مقابلے کی عثمان غنی نے بھی بلوائیوں سے مقابلے کی پوری طاقت و قوت رکھنے کے باوجود مقابلہ نہیں کیا اور شہید ہو گئے۔ اس طرح ان سے حضرت حابیل کی سنت ادا ہو گئی کہ اپنی ذات کے لیے انہوں نے بھی راہ عظیمت ہی کو پسند فرمایا۔ الحاصل اس طرح کی شہادت خودکشی نہیں، حضرت حابیل نے قضاء الہی اور رضائے خداوندی کے لیے سر نیاز خم کر کے فرما دیا کہ میں تو ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ کو جو پالنے والا ہے سارے جہان کا، کہ کہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور اس میں دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ اگلے درس میں دوران درس پڑھنے میں کسی طرح کی کوئی لغزش، کوئی خطا، کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔